السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں رم نواز۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کافی گرما گرمی دیکھی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی رہنما شری مزاری کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے، جس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ تلخی کی نظر ہو گیا۔ دوسری جانب ڈاکٹر طاہر القادری نے 15 جون کو واپسی کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 17 جون کو دھرنا دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کل رات ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر کے محاصرے کے بعد کراچی میں متحدہ نے ہڑتال کی کال دی تھی، جس کے بعد رینجرز کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے شہریوں کو اپنے روزمرہ جو معمولات زندگی ان کو جاری رکھنے کی تاکید کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کے حالات، کراچی آپریشن کس جانب جاتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کراچی حالات آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کے حالات انشاءاللہ بڑی زبردست طرف جا رہے ہیں۔ کراچی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور سیاست کراچی میں ہو رہی ہے زبردست قسم کی اور ہونی چاہیے۔ اور کراچی ایک ملک کا معاشی ہب تو ہے، لیکن پولیٹیکلی بڑے میچور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو بڑے باشعور لوگ ہیں۔ بڑی تحریکوں نے کراچی سے جنم لیا ہے پاکستان بننے کے بعد۔ سیاست کراچی میں ہو رہی ہے زبردست اور ہونی چاہیے۔ جرائم ایک الگ چیز ہے، ٹارگٹ کلنگز الگ چیز ہیں، بھتہ خوری الگ چیز ہے، دکانیں بند کروانا زبردستی الگ چیز ہے۔ عزیر بلوچ بن کے آپ اپنے لوگوں کو اٹھا کے اور گینگ وار کے اندر جا کے اور بڑی سیاسی شخصیات کے اشاروں پہ آپ قتل کریں، خالد شہنشاہ سے لے کے اور عامر شاہ سے لے کے اور ان سارے لوگوں کو آپ ماریں، اور بلال شیخ اور یہ سارا آپ سیاسی شخصیات کے اشاروں پہ آپ گینگز بنائیں کراچی کے اندر، اور یہ الگ معاملہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سیاست بالکل آ رہی ہے۔ پانی کے اوپر ایم کیو ایم نے مسئلہ اٹھایا ہے، کراچی کے میئر کے بلدیاتی جو اختیارات ہیں اس کے اوپر ایم کیو ایم نے مسئلہ اٹھایا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف چاہے پیپلز پارٹی ہو، جو ایم کیو ایم بات درست کہہ رہی ہے، ایک ایم کیو ایم آپریشن کے حوالے سے ایک بات ایم کیو ایم درست کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اکراس دا بورڈ یہ نہیں ہو رہا، اور اس طرف کے لوگوں کو، اور میں بھی یہ بات اور لوگ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف لوگوں کو اٹھا لیا، ادھر سے عزیر بلوچ کے لوگوں کو، عزیر بلوچ کو اٹھایا، تو عزیر بلوچ کی سرپرستی کرنے والے لوگوں کو کیوں نہیں اٹھایا گیا ابھی تک؟ اچھا، اب اگر یہ کل آج بہت ساری باتیں میں نے کرنی ہیں اور خبریں بھی بہت سی ہیں پروگرام میں، لیکن کل چونکہ پروگرام کے اندر ہی وہ خبر آ گئی تھی کامران فاروقی صاحب کی، اور وہ میں نے بریک کی تھی، تو اب میں ذرا وہ جو خط تھا، دیکھیں نا، میں نے اس میں بات کی تھی، بعد میں وہ بات ہوگی، اور یہ اسلام آباد، دیکھیں یہ پروگرام اسلام آباد سے ہو رہا ہے، میں کراچی میں مٹھا رام ہاسٹل کے پاس بیٹھ کے شو نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہاں وزارت داخلہ، یہاں پر نیب، یہاں پہ موجود بیوروکریسی، یہاں پہ بیٹھے لوگ معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ خط ہے جو بڑی اسکرین پہ دکھائے گا، یہ وہ خط ہے جو کامران فاروقی صاحب کو لکھا گیا تھا، اور میں اس وقت یہ اس کی کاپی دکھا رہا ہوں، اور یہ اس کی کاپی یہ اسلام آباد سے میں نے لی ابھی، اور یہ وہ خط ہے جو رینجرز نے وہاں پہ بھیجا تھا، غالباً سیکریٹریٹ میں ریسیو ہو گیا تھا کامران فاروقی صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ خط جو تھا وہ رات کو لیٹ نائٹ آ گیا تھا یہاں پہ۔ بہرحال یہ ان کے ریکارڈ میں اس کی کاپی یہاں پر بھی موجود ہے، کیونکہ سارا دن یہاں پہ اسلام آباد میں ڈسکس ہوتا رہا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے رات کو۔ اور اس کے بعد یہ اسپیکر سندھ اسمبلی کو خط لکھا گیا تھا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ لیاری سیکٹر کے انچارج ہیں یہ صاحب کامران فاروقی جو ہیں، اور یہ اوپوننٹ پارٹیز کی طرف سے، اور یہ سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں یہ خط ریسیو ہو گیا تھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ ایک الزام ہے، یعنی یہ پروف نہیں ہے نا چیز، یہ مطلوب، یہ 2007 کے اندر بھی جو کراچی میں قتل عام ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ مطلوب ہے، اور مطلوب ہے، الزام ہے، الزام میں اور جرم ثابت ہونے میں دو الگ الگ چیزیں، یہ الزام ہے۔ اچھا، اور ان الزامات میں رینجرز کو مطلوب ہے، تو آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ خود کامران فاروقی صاحب تشریف لے آتے اور آ کے وضاحت کرتے، لیکن اب گڑبڑ یہ ہوئی، اور اچھا رینجرز نے بھی جو کیا وہ رینجر سے پہلے میرے خیال سے آنا چاہیے تھا ان کو، آغا سراج دورانی صاحب کو رات کو ہم نے دعائی دی، اس کے بعد وہ آج جلوہ افروز ہوئے دن میں کسی وقت یا رات میں، اور انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے وہ پتہ نہیں دن میں ہی شاید اٹھتے ہیں رات میں، تو بہرحال میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ جلوہ افروز نے کہا ہاں مجھے خط ملا تھا واقعی کامران فاروقی کا، لیکن وہ پتہ نہیں وہ کیا ہوا، یہ وہ کر کے وہ اب خط ان کو رات کو آ جانا چاہیے تھا۔ سندھ حکومت رات کو سوئی پڑی رہی، سوئی رہتی ہے، کبھی کبھی اٹھ جاتی ہے، تو وہ دن میں اٹھی، ٹھیک ہے، رات کو وہ پتہ نہیں عبادتیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، رمضان میں تو کرتے ہیں، لگتا ہے 2008 سے وہ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں رات بھر،
وہ 12 سوئے ہوئے تھے, وہ اٹھے, انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں جی واقعی ایسا ہوا تھا. وہ ان کو بیچ میں آنا چاہیے تھا, وہ پولیٹیکلی انہوں نے آج اور گڑبڑ کر دی سندھ حکومت نے, اور ان کو اچانک یاد آ گیا کہ 5 تاریخ کو وہ گھیرا ہوا تھا وڈے سائیں کے گھر کا, قائم علی شاہ صاحب کے گھر کا, تو آج انہوں نے ایم کیو ایم پہ ایف آئی آر کٹوا دی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کرے سندھ حکومت ایک عجیب, کیا کہنا چاہیے, پتہ نہیں کس سیارے سے اتری سندھ, وہ بجائے اس کے کہ وہ ایم کیو ایم کے معاملات کو ریزالو کریں, ان سے بلدیاتی چھین لیے. دیکھیں نا جو سیاسی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, ایم کیو ایم سے انہوں نے بلدیاتی اختیارات بھی چھین لیے ہیں. اب یعنی گٹر کے ڈھکنوں سے کے پائپ بھی کھانے ہیں سندھ حکومت نے, اور اس کا پیسہ بھی انہوں نے منی لانڈر کرنا ہے ملک سے باہر, وہاں ایم کیو ایم چیخ رہی ہے. ساتھ اس کے یہ جو دوسرا مسئلہ ایم کیو ایم کا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے جس کا تعلق کامران فاروقی اور باقی لوگوں سے ہے. اچھا, اب کامران فاروقی صاحب اگر آ جاتے تو یہ مسئلہ اتنا بڑا رپڑنا پڑتا. یہ کوئی 142 قتل جو ہے اس میں ان کے اوپر الزام ہے کامران فاروقی صاحب پہ, اور یہ جو خط ہے الزام ہے. اچھا, اب یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چونکہ الزام ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ. یہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے اسلام آباد کی. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ذرا سندھ کی حکومت سے پوچھیں, وہ مجھے نہیں پتا کون کس پیج پہ ہے. نہیں ہے بہرحال یہاں تو 142 قتل, میں بات مکمل کروں, کامران فاروقی صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ہی ہیں کہیں, یا کراچی سے نکل گئے باہر, وہ جہاں, لیکن وہ چونکہ ملک سے باہر ابھی تک غالباً نہیں نکل پائے, لیکن وہ سندھ اسمبلی کے رکن ہیں ایم کیو ایم کے. فاروق ستار صاحب کے گھر پہ وہ تھے یا رات کو یا نہیں تھے, اور فاروق ستار صاحب کے گھر کے بارے کیا ہوا رات کو, ایک بہرحال خون خرابہ, شکر ہے نہیں ہوا, ٹینشن نہیں بڑی. ایم کیو ایم نے اعلان کر دیا احتجاج کا. اب احتجاج تو 100 دفعہ کریں, ہم بھی کرتے ہیں روتے جا, ہم احتجاج نہیں کرتا میں بیٹھ کے رات کو, میں تو احتجاج ہی کر رہا ہوتا ہوں نا مختلف مسائل پہ. ہمارا پاکستان کے لوگ ہی احتجاج روز کرتے ہیں. احتجاج کرنے میں اور شہر بند کروانے میں فرق ہے. اب احتجاج جمہوری حق ہے, اگر ہر ایک کو حق ہے احتجاج کرنے کا, لیکن شہر بند کرانا کچھ اور ہے. لیکن شہر بند کروانا کچھ اور ہے. شہر کوئی بند نہ کرے, خدا کا واسطہ, یہ ایم کیو ایم اس بات کا ادراک کرے, پیپلز پارٹی بھی کرے, باقی لوگ. شہر بند کرانا اس کا یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, ان کو پولیٹیکلی آپ ریزالو کریں. اگر آپ پولیٹیکلی ریزالو نہیں کریں گے, لیکن اب آج ایم کیو ایم نے کیا کیا, ایک سیاسی غلطی اور ایم کیو ایم سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ شہر بند ہو, اور شہر بند نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے نا, شہر بند نہیں ہوا, ہو گئی دکانیں ادھر, وہ تو میں بھی اپیل کر دوں تو 8-10 دکانیں تو میرے کہنے پہ بند ہو جائیں گی کراچی میں, ان کے کہنے پہ زیادہ ہو گئی ہوں گی, لیکن وہ جو ہڑتال ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, جس طرح کراچی میں وہ بالکل بند ہوتی تھی. اچھا, اب وہ نہیں ہوا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا, مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ کراچی اپنی جگہ کھلا رہا, اور ایم کیو ایم کے لیے ایک بہت بڑا یعنی آپ سمجھیں کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا, جس کو کیا لفظ کہنا چاہیے, بھرم, ایک بھرم ہوتا ہے نا آپ کا, اس کا صحیح بھرم جو پکڑا ہوا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دوسرا بھرم, وہ لفظ وہی ہے بھرم, لیکن صحیح بھرم سے تھا. ایک بھرم بازی ہوتی ہے نا کہ یار ہمارا بڑا ٹیک ہے, دیکھو کہنے پہ شہر. اب وہ چونکہ نہیں ہو رہا بات, اور 1 سال بعد یہ اٹیمپٹ ہوئی, 1 سال بعد کی ہڑتال کی کال ہوئی, وہ نہیں ہو سکی. یہ ایم کیو ایم کو کرنا نہیں چاہیے تھا رات کو. اچھا, فاروق ستار صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ ہماری جو ہڑتال ہے وہ ناکام ہوئی نہیں, کروائی گئی ہے. نہیں تو یہ تو مطلب غالباً جہاں تو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال لوگوں نے کرنی تھی, لیکن رینجرز نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہڑتال نہیں ہوگی, زبردستی دکانیں کھلوائی ہیں, تو وہ زبردستی بند کروائے. دیکھیں عجیب سی اس میں گڑبڑ ہے. یعنی رینجرز نے زبردستی, یہ تو رینجرز بتائیں گے نا, یہ تو دیکھیں نا, چھوڑ دینا, یہ تو عجیب سی بات ہی عجیب سی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ دکان بند کر دو, رینجرز والوں نے کہا دکان کھولو, ورنہ انہوں نے چٹر کھول دی ہے. یہ ایم کیو ایم اور رینجرز آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں, اور سائیں کی حکومت آئے بیچ میں. رینجرز بھی کیوں, سندھ حکومت کے کیپٹن کی طرح گئے, اس آپریشن کے کیپٹن بھی تو ایک موجود ہیں. انہوں نے آج وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے, وہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی میئر کے اختیارات اور کوئی بات, انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر کٹوا دی. اس میں امین الحق صاحب بھی ہیں, اس میں پتہ نہیں فاروق ستار بھی ہیں اس میں. اور دیکھیں ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں, ڈاکٹر فاروق ستار کو میں جب میڈیکل کالج میں داخل ہوا نا, پہلا دن تھا میرا, تو میں نے ڈاکٹر فاروق ستار سینئر تھے, تو وہاں پہ اے پی ایم ایس او کا چھوٹا سا, اس وقت اے پی ایم ایس او اتنی بڑی نہیں تھی, ایک چھوٹی سی ٹیبل پہ بہت بڑی جمعیت, بہت بڑی این ایس ایف, بہت بڑی باقی پارٹیاں, اور چھوٹی سی ایک ٹیبل پہ ایک جو اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, جو سینئر بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں فاروق ستار صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. اور میں ان کو, ظاہر سینئر مجھ سے ہیں تو میں ان کو کالج میں بھی, میڈیکل کالج میں بھی میں ان کو فاروق بھائی کہتا رہا. ایک ہی ہم ایک ہی کالج کے ہیں.
فاروق بھائی جو ہیں وہ میں نے ان کو اتنا پریشان، وہ رات کو پریشان تھے، ٹھیک ہے، رات کو بھی وہ پریشان تھے، اور آج ابھی جو یہ مناظر ٹی وی پہ چل رہے ہیں یہ بھی پریشان ہیں. اور میری دلی خواہش ہے، میں کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیفیٹیریاز میں، بیٹھ کے ہم نے بات کی ہوئی ہے، ہم نے وقت گزارا ہوا ہے ساتھ، ہم نے بڑی اونچ نیچ بڑا ٹائم دیکھا ہوا ہے، میں نے کبھی ان کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ فاروق ستار اچھا سیزن پولیٹیشین، پہلے میئر ایم کیو ایم کے کراچی میں بنے، اور مجھے وہ دن یاد ہے جب کالج آئے میئر بننے کے بعد، تو پورا کالج جمع ہو گیا تھا، سارے جمعیت والے بھی سب نے ان کو ویلکم کیا، ہم نے خوب ان سے سموسے کھائے، ان کو لے جا کے ان سے دعوتیں کھائیں ان سے. میں نے ان کو اتنا پریشان، ان کو چاہیے اس مسئلے کو پولیٹیکلی حل کریں. یہ پالیٹکس جو ہے نا، اس سیاست کو کرائم کے ساتھ جو ہے نا، کرائم کے ساتھ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، ان کا یہ، میں اس پروگرام میں اپنی معلومات کہہ لیں، انالیسس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے، پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو جائیں گے لوگ تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا ان کو چھوٹ دیں. ایسا نہیں ہوگا، ایسا، یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. یہ ہو سکتا ہے اس وقتی طور پہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہو، آگے جا کے ایسا نہیں ہوگا. یہ غلط ایم کیو ایم اس بات کو ریڈ کر رہی ہے کہ ادھر چلے جائیں تو بچ جائیں. یہ ہو سکتا ہے اس وقت ہو سکتا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں بچے ہوئے، اس وقت بے شمار لوگ یہاں اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہیں، پنجاب میں گھوم رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے. دیکھیں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلدیہ میں ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ان کے سب کا نمبر لگے گا. کسی جیسے وہ نا پرام علی کہہ رہے ہیں پہلے پی ایم آئے تو پھر پیچھے سب آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے باقی. یہ سب نے، یہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ایک آپریشن شروع ہوا ہے نا، جس کے بارے میں مجھے، میرا تو دیکھیں پہلے دن سے میں یہ معاشی دہشت گردی کراچی آپریشن پہ یہ معاملہ آگے جا رہا ہے، یہ آگے جائے گا. ایان علی کا نام نکال دیا تھا ای سی ایل میں سے، کیا ایان علی کی کیا اطلاع آپ کے پاس؟ ابھی تازہ ترین اطلاع لوگوں کے پاس کوئی اطلاع ہے نہیں ہے. ای سی ایل سے دوبارہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ نام ان کا جو ہے وہ نکالا جائے. ایان علی نہیں جائیں گی ملک سے. جی ایان علی، یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ نہیں، میں خبر اس لیے نہیں، یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ کیس ہے. ایان علی، ایان علی سے کوئی مسئلہ ہے کسی، میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، میرا کیا تعلق ہے ایان علی سے؟ بات یہ ہے کہ ایان علی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے ان کو جو صاحب آئے وہ ایک بڑی شخصیت کے پروٹوکول آفیسر تھے، وہ ان کو چھوڑنے آئے، ایک اور شخصیت کے رشتہ دار بہر. بات یہ ہے کہ یہ، اور اس میں کہاں سے کالیں گئیں اسحاق ڈار صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب نے کیا نہیں، اسحاق ڈار صاحب آئے نا، اور حالانکہ قرآن تو ویسے اٹھا لیتے ہیں وہ، میں یہ تو کہوں گا ہی نہیں ان سے، وہ تو بالکل عجیب سی بات ہو جائے گی. یہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا ضمانت نہیں دی تھی کہ میں عاصم حسین اور ایان علی کو، کس بات پہ اسحاق ڈار کون ہے کہ یہ ضمانت، اس کا کیا تعلق ہے ایان علی کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ ایان علی کو، اور یہاں پر ایک آپریشن چل رہا ہے، ادارے اٹھ رہے ہیں، نیب اٹھ رہی ہے. ابھی نیب نے کہا ہے کہ عاصم حسین جو کہہ رہے ہیں کہ تراویح میں نے مسجد میں پڑھنی ہے، نماز تراویح ان کو یاد آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح پڑھنے کے لیے مجھے ضمانت دے. یہ عاصم حسین صاحب کو بھی ضمانت نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی تو نیب کہہ رہی ہے کہ ہماری تفتیش پہ اثر پڑے گا، ہو سکتا پڑ جائے. یہ ختم نہیں ہونے جا رہا مسئلہ. ایان علی جس دن جائیں گی نا پاکستان سے، اس دن میں ڈسکس کروں گا. ابھی وہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، ہاکی کی کمنٹری، ابھی میرے خیال سے وہ 7 دن دیے تھے. یہاں سے میری گزارش ہے یہاں پہ، اب میں چودھری نثار صاحب سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے نا. اب اسحاق ڈار صاحب نے، پہلے تو خواجہ آصف صاحب کا کھلا ہوا تھا نا محاذ اسحاق ڈار اپنا چودھری نثار کے اگینسٹ، اب اسحاق ڈار بھی اسی کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں کہ اسحاق ڈار کا خیال ہے کہ ادھر سے جو میری زبان خراب ہوئی ہے، جو میں عاصم حسین اور ایان علی کو اور باقی میں نے سارے معاملات کیے اس میں چودھری نثار آڑے آ رہے ہیں. کل ان کی اچھی خاصی کلاس ہوئی ہے، کل کے بیچ میں ایم کیو ایم کی خبر آ گئی تھی تو میں نے بات ڈسکس نہیں کی. ان کی اچھی خاصی کلاس ہوئی ہے کل. اور طارق فاطمی کو تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو ڈانٹ وانٹ پتہ نہیں پڑی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. وہ جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوئی ہے، طارق فاطمی تو فارغ ہونے لگا. ویسے طارق فاطمی صاحب ویسے فارغ ہونے لگے، بوریا بستر وہاں باندھ کے تیار رکھیں، وہ ویسے فارغ ہونے کے ان کے امکانات ہیں. آپ بریک لیں، میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو بات تھی وہ ساری یہ کہ ایان علی، یہ ایک صرف اپیل کر جاؤں، چودھری نثار صاحب آپ کو 7 دن دیے تھے سندھ ہائی کورٹ نے. اب آپ، یہ ملک آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. چودھری نثار صاحب، وزیر داخلہ صاحب، ایان علی، اسحاق ڈار صاحب نے گارنٹی دی ہوئی ہے، ایان علی کا نام ڈال دیں برائے کرم آپ، ورنہ آپ بھی اسی کھاتے میں آ جائیں گے، وزارت داخلہ اس کھاتے میں آ جائے گی کہ آپ بھی یہ، اور بڑے اچھی ریفارمز کر رہے ہیں چودھری نثار صاحب. مجھے یقین ہے اس بات کا
کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے, اور ایان علی صاحبہ کو جو ہے وہ پھر دوبارہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ سے سمیع اللہ, وہ جو حقیقی کمنٹری چلتی تھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سارے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک. ڈاکٹر طاہر القادری, جی جی. ویلکم بیک ناظرین, باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ اپنا بوریہ بستر باندھ کے رکھیں, آخر کیوں؟ بوریہ بستر باندھ کے رکھیں, ان کا بڑا خطرناک ان کے خلاف جو ہے ایک تو تحقیقات ہو رہی ہیں, جی جی, ان کو خود بھی پتا ہونا چاہیے اچھی طرح, اور پتا ہوگا یقیناً, اور تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, اور ان کی جو پرفارمنس ہے بطور لیکن سرتاج عزیز جو ہیں وہ ایک سنجیدہ آدمی ہیں, سنجیدہ شخصیت ہیں, اور باوجود اس بات کے کہ ان کو میاں نواز شریف صاحب نے نہیں پوری پاور دی, لیکن وہ جتنا کر سکتے ہیں بطور ایک اپنی جو انہوں نے پوری کوشش کی, لیکن جو طارق فاطمی صاحب ہیں وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں. اور ایک تو طارق فاطمی صاحب کے خلاف ایک بڑی پیٹیشن دائر ہوئی ہے, اور اگر وہ پیٹیشن میں دکھا سکوں ٹی وی پہ, وہ پیٹیشن میں ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی ایک این جی او ہے, اور وہ این جی او جو ہے وہ ایک تو وہ پیسے لے رہی ہے بہت زیادہ. دارا وضو صاحبہ جو ہیں وہ این جی او, اس کی تحقیقات ہو رہی ہے, ٹروتھ فار پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, پتہ نہیں کیا, خدا جانے, ٹروتھ کر کے کوئی ایسی کر کے این جی او بنی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ طارق فاطمی صاحب تو ایک تو تحقیقات شروع ہو گئی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو بہت ساری اپوائنٹمنٹس ہیں, وہ اپوائنٹمنٹس جو انہوں نے کی ہیں, ایک تو دیکھیں نا یہ وزارت خارجہ کے یہ اسپیشل اسسٹنٹ نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں, وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں, جیسے اور بہت سے لوگوں نے وہاں جگہ اپنی تلاش کی ہوئی ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا, ادھر بیٹھا ہوا, کوئی باورچی خانے میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی وہاں پہ جا کے کام کریں. یہ وزارت خارجہ میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ انہوں نے بہت کمپیٹنٹ جو پاکستان کے سفارتکار ہیں ان کو, جیسے محمد صادق صاحب ان کو پسند نہیں ہے. محمد صادق جو ہیں وہ بہت زبردست آدمی ہیں, افغانستان میں بھی رہے ہیں وہ, تو محمد صادق ان کو پسند نہیں ہے, تو محمد صادق صاحب بیچارے جو ہیں وہ کہیں خاموشی سے ان کو سائڈ لائن کر دیا. اسی طرح سے ایک ہمارے بہت زبردست غالب اقبال صاحب جو فرانس میں رہے ہیں سفیر, وہ ان کو پسند نہیں ہے, ایسے پسند نہیں ہے, نہیں مطلب ان کے اپنے بڑے مفادات ہیں نا, ان کے پر ایک اور انکوائری بھی ہو رہی ہے. $10,000 ان کو پے ہوتے ہیں, شہزاد اینڈ بردرز کوئی پیٹرولیم کمپنی ہے, موراکو میں اس کو ٹھیکہ ملا ہے, اور وہاں سے $10,000 کی کوئی پیمنٹس ہو رہی ہیں, اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. تو طارق فاطمی صاحب میرے خیال سے از ان ٹربل, ان کو خود بھی اندازہ ہے. اور کل جو اجلاس ہوا تھا, مجھے نہیں پتا ان کو وہاں بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا, یہ بہرحال طے بات ہے کہ طارق فاطمی صاحب کے خلاف انکوائری شروع ہے. طارق فاطمی صاحب نے پیپرز کے اوپر یعنی ایسے چٹ لکھی ہے, اور چٹ لکھ کے وہ قطر کے اندر سفیر, اور یہ مراکش کے اندر سفیر, 3-4 ملکوں میں سفیر, پھر 3-4 بڑے ملکوں میں, ایران, چائنا, امریکہ, وہاں ایکسٹینشن دیکھے انہوں نے, منسٹر آف فارن افیئرز نے ایکسٹینشن دے دی ہوئی ہیں لوگوں کو جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا معاملہ, یہ ہماری جو خارجہ پالیسی کا بڑا غرق ہوا ہے نا ملک کا, اس میں یہ جو انٹرٹینر گروپ ہے نا, ایک انٹرٹینر اور بھی ہیں وہ جو جن کی کتاب آئی ہے, شوکت عزیز صاحب انتہائی قابل احترام ہے, مگر دیکھیں ہوتا کیا ہے, میں انٹرٹینر بتاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخصیت ایک جگہ بیٹھی ہے نا, کہیں کوئی بھی آدمی ہے, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پالیسی بناتے ہیں ان کی, یعنی جو سرکاری کام ان کا کرنا ہے, ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ شام کو بیٹھ گئے, ہر ایک کے ہوتے ہیں, وہ شام کو بیٹھے, گیٹ ٹوگیدر ہو گئی. اب آپ اگر ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں, اور یہ میں نے بات ایک دفعہ مشرف صاحب سے کہی تھی, میں نے مشرف صاحب سے یہ بات کہی تھی ایک دفعہ کہ جنرل صاحب, آپ اگر انٹرٹینرز کو اور آپ کو جو پالیسی ایڈوائز کرتے ہیں ان کو اگر سیپریٹ کر لیں تو آپ کا کام بڑا آسان ہو جائے. انٹرٹینرز یہ ہوتے ہیں کہ جی خوش آمدید, مطلب آ گئے, جی ہم بڑے اچھے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, آپ کو ایک چیز پرووائڈ کی, آپ کا ایک مسئلہ حل ہو گیا, یہ کر دیا, والا میٹنگ طے کروا دی, زبردست کام. اگر مطلب چیک کرتے ہیں نا کہ صاحب کو کیا چیز پسند ہے, اگر صاحب نمازی ہیں تو وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, نہیں صاحب کو اگر غزل پسند ہے تو ان کو بھی غزلیں پسند, مطلب صاحب اگر مطلب وہ یہ ہر وقت ایک خوش آمدیوں کا ٹولہ ہوتا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ یہ ایک پورا کا پورا ٹولہ, آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, مشرف صاحب, اب یہ فگر نوٹ کریں, مشرف صاحب کے, ہم تو ایک نام لیتے ہیں نا, دانیال عزیز صاحب کا, طلال چودھری صاحب, مشرف صاحب کے 130 ساتھی
130 لسٹ دکھاؤں گا ایک آدمی میں 130 مشرف صاحب کے جو ساتھی تھے وہ اس وقت صوبائی اسمبلی میں پنجاب کی یا مرکز میں یا سینٹ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. اچھا جو انیشیلی مشرف صاحب کے ساتھ تھے 2002 میں 130 آپ ذرا صورتحال دیکھیں. اور کیسے ہوتا ہے؟ شجاعت عظیم صاحب مثال ہے نا اس کی واضح مثال. مطلب آپ بس زبردست. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بندہ جگہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک آفیشیل آیا, کوئی بھی آدمی آیا, کوئی مطلب آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس آئے فارن سیکرٹری آئے, انہوں نے کہا سر یہ دیکھیں یہ آدمی بڑا کمپیٹنٹ ہے, اس کو آپ وہاں پہ امبیسڈر لگائیں, بڑا اچھا آدمی ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے لگا دو. شام کو آئے لوگ آپ کے پاس مٹھائی ٹوکرے گھر کے ساتھ یہ وہ سب کے قربان آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. یہ مشرف صاحب کی بات نہیں ہو رہی. میں یہ اب تو خیر خاندان اب تو وہ بادشاہت ہے نا اس وقت تو مغلیہ دور ہے تو اس وقت تو بالکل ہی دوسری صورتحال ہے. تو آئے آ کے یہ تعریف آدمی صاحب جیسے مثال کے طور پہ اور آ کے آپ بڑے اچھے سر یہ وہ دیکھیں نا سارا یہ کر کے سارے کام نپٹا دیے, کام نپٹایا اور ساتھ ہی کہہ دیا وہ سر وہ چھوٹا سا وہ سر میرے دیکھیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے اس کے سوال ہاں وہ کر دیا. اچھا وہ سامنے والا آدمی ابلائی ہو گیا. اب یہ انٹرٹینرز ہیں, یہ انٹرٹینرز آپ کے پالیسی کا جو ڈیسیژن اس پہ حاوی آ گئے. اب آپ نے کہا کہ یار دیکھو اتنا اچھا آدمی ہے یار, جب جاتا ہے وہ میرے لیے چاکلیٹیں لے کے آتا ہے, وہ قطر جاتا ہے یار میرے لیے سوٹ کا کپڑا لے آتا ہے, وہاں جاتا ہے یار دیکھو یہ کرتا ہے کتنا اچھا آدمی ہے یار اس کو منسٹر لگا دیتے ہیں یار دیکھو چھوٹی سی بات اتنا اچھا آدمی دل کا اچھا ہے. اب صبح آپ کے پاس آئے وہ سیریس لوگ, انہوں نے کہا سر دیکھیں, انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑو, میں نے رات کو سوچا وہ دیکھو وہ اچھا آدمی ہے. انہوں نے کہا سر وہ اچھا آدمی نہیں اچھا وہ بھی انہوں نے بیوروکریسی نے اپنی نوکری بچانی ہے. وہ کہتے ہیں سر اب دیکھ لیں. نہیں یار چھوڑو میں نے چیک کیا بڑا اچھا آدمی ہے وہ پھر آگے آپ جہاں پہنچے آپ کا بریف کیس اٹھایا ہوا آگے خوش آمدید مطلب کہ وہ. اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ شوکت عزیز صاحب کی کتاب آئی ہے اور میں کتاب پڑھ رہا تھا. شوکت عزیز صاحب جو تشریف لائے تو ان کا پہلا انٹرویو ایئر وائی نے کیا, ہم لوگوں نے کیا شوکت عزیز صاحب کا. شوکت عزیز صاحب پاکستان سے کیا گئے, مطلب پاکستان کی تاریخ میں شوکت عزیز صاحب کس نام سے یاد رکھے جائیں گے, کیا کیا انہوں نے. مطلب وہ میں ہے میں وہ شروع کے میں ان کی کتاب پوری جو ہے نا وہ اگر 3 الفاظ اس کو نام ہونا چاہیے تھا میں اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کتاب میں سوائے ان کی شخصیت کے. مطلب میں اور کونڈلیزا رائس, میں اور بش, میں اور مطلب ہے کہ پیوٹن, مطلب میں اور شاہ عبداللہ, میں یہ میں وہ, مطلب میں سے ہٹ کے مطلب ایسا لگتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے کہ جیسے شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ باس تھے اور مشرف صاحب بھی شاید ان کے نیچے کام کرے. وہ عجیب و غریب کتاب ہے ان کی. اور اس کتاب میں جو بات یعنی آپ کو پڑھ کے آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ اس میں وہ افتخار چودھری صاحب کو جو انہوں نے فارغ کروایا تھا اسٹیل مل کیس میں, وہ جھگڑا تو ان سے ہوا تھا نا, جھگڑا تو ان کا چل رہا تھا, کک بیک ان کا معاملہ تھا, یہ شجاعت عظیم یہ لوگ یہ کرتا تھا, شجاعت عظیم ان کے ساتھ تھے, تو یہ مسئلہ چل رہا تھا جو اسٹیل مل والا. اب وہ سارا کروا کے یہ بریفیس اٹھا کے غائب, بعد میں جا کے مشرف صاحب کو بھی نہیں پہچان رہے تھے. اور یہ اب یہ بھائی آپ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ پاکستان آئے نہیں آج تک, یعنی یہ غائب ہیں, پاکستان سے غائب ہیں. اور ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے, قابل احترام شخصیت ہے, مطلب میں وہ بتا رہا ہوں جو ریئلٹیز ہیں. تو میں نے وہاں پہ کوئی گلوبل پتہ نہیں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی, تو یہ کوئی عالمی معیشت پہ تقریر کر رہے تھے, تو پاکستان کو تو سنبھال نہیں سکے تو دنیا کو سنبھالنا ہے انہوں نے. تو وہاں پر ایسی میں نے بات کی, میں نے کہا جی پاکستان کا نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں بات کرتا ہوں گلوبلی, ہاں میں بہت رہا ہوں پاکستان کو بھی, لیکن میں دیکھیں نا میں ایک انٹرنیشنل لیول کا آدمی ہوں, پاکستان سے مجھے کائنڈلی اس وقت آپ نا مطلب میرے پورٹ فولیو میں لکھا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں. مطلب اس طرح کی شخصیت ہیں, مطلب ہوتا ہے نا سی وی میں آپ نے نیچے ڈال دیا فارمر پرائم منسٹر, لیکن آپ مطلب کیا رول ہے آپ کا, نہ آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ لال مسجد میں کیا ہوا, نہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ افتخار چودھری کے ساتھ کیا ہوا, نہ آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ سوٹ کے اٹھا کے کیسے نکل گئے, نہ آپ یہ بتا رہے ہیں آپ کیسے آئے. تھرو آؤٹ ان کا رابطہ رہا نواز شریف صاحب سے. یہ نواز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب ان کے ہاں پھر ایک خاص وقت میں زرداری صاحب کو اپنی خدمات انہوں نے آفر کی. یہ بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں, میں بتا رہا ہوں نا, یہ بالکل آرام سکون سے ہر جگہ فٹ, بس زبردست. مطلب ہاں مطلب اب ان سے پوچھیں کہ جی آپ کا کیا رول تھا جب میاں نواز شریف کو یہاں سے بھیجا گیا واپس, تو کہیں گے میرا تو فیصلہ ہی نہیں تھا, میں تو چاہتا تھا دیکھیں میاں نواز شریف. مطلب یہ ہر دور کے لیے. اور اب چونکہ دوبارہ طلوع ہیں تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ کہیں پاکستان میں آنے والے دنوں میں کچھ اپنا کردار نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں آگے میں دوبارہ کوئی شارٹ کٹ لگاؤں گا. لیکن بہرحال یہ کہ انٹرسٹنگ کردار ہیں سارے.
तारीफात में उसमें लेटेस्ट इजाफा है। आप ब्रेक लें तो मैं बताता हूँ कि ये ताहिर कादरी साहब का क्या मामला चल रहा है। जी, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की वापसी के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, 15 जून को डॉक्टर ताहिर कादरी साहब वापस आ रहे हैं और 17 जून को उन्होंने धरना देने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये जो सियासत है, एहतजाज की सियासत, क्या इसकी वजह से हालात को नया रुख लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शौकत अजीज साहब की किताब आई तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनके हवाले से बता के फिर आगे निकलूं। कॉन्डोलीजा राइस सेक्रेटरी स्टेट रही हैं अमेरिका की, तो वो अपनी किताब में लिखती हैं कि मैं पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में मेरी मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब से। तो शौकत अजीज साहब जो हैं वो उनको इल्म नहीं था। अमेरिकन तो बग करते हैं ना, सुनते हैं साथ वाले कमरे में क्या बात हो रही। तो शौकत अजीज साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि ये जो कॉन्डोलीजा राइस अभी आ रही है, देखें मैं खवातीन को किस तरह मैं तो बड़ा मास्टर हूँ भी कॉन्डोलीजा राइस को मैं किस तरह से देखना काबू करता हूँ। खवातीन तो बड़ी मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ खवातीन को मुतासिर करने। कॉन्डोलीजा ये कॉन्डी बात सुन रही थी, कॉन्डी कहते हैं, कॉन्डोलीजा राइस गुफ्तगू सुन रही थी, अमेरिकन गुफ्तगू सुन रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये बातें कर रहे हैं वो। और उसके बाद कॉन्डोलीजा राइस वहां पे आई, उन्होंने कहा और यू प्राइम मिनिस्टर ये वो सलाम दा, इन्होंने बाजी कॉन्डी वॉन्डी कर दिया होगा फिर, मतलब ये इन्होंने जानवे वो पहले सुन के आई और उसी टोन में फिर उन्होंने बात की। तो ये आप देखें कि आपके मुल्क के कुछ लोग किस किस्म की बातें करते हैं और फिर उसका वो और क्या इंप्रेशन दूसरों पे जाता है वो इनको ध्यान नहीं होता। मतलब कॉन्डोलीजा राइस ने अपनी किताब में लिखा है इनके बारे में। बहरहाल आगे चलें, 2-3 बातें ताहिर कादरी साहब का जिक्र करने से पहले। एक तो मैंने पहले कहा था और मैं उस बात को आज फिर याद दिला दूं कि एक पनामा लीक्स पे टीओआर कमेटी, पनामा लीक खत्म नहीं हुआ, टीओआर कमेटियों ने दम तोड़ दिया, टीओआर कमेटियां गायब। ठीक है, आज सारा असेंबली का जो इजलास था वो नजर हो गया, उसके क्या कहते हैं वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने शीरी मजारी साहिबा के बारे में बात की और ये खत्म हो गया किस्सा। ये टीओआर कमेटियां गई, मामला खत्म नहीं हुआ, ये मामला आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ रहा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि सियासतदान इसको खत्म करें डेडलॉक को बैठ के। सियासतदान खत्म नहीं करेंगे तो 2 अदारे फिर इंटरवीन कर सकते हैं। एक को करना चाहिए इस डेडलॉक को खत्म कराने के लिए, वो अदालत है, और एक जिसको नहीं करना चाहिए लेकिन वो करवा सकती है डेडलॉक खत्म, जो नहीं करना चाहिए, जो सिस्टम के लिए खराब होगा, जो जमहूरियत के लिए खराब होगा, वो फौज है। आज मुझे ये इंप्रेशन मिला है, आज मैं कुछ अदलिया से मुतालिक शख्सियात के साथ मेरी मुलाकात हुई जो कुछ रिटायर्ड जजेस और कुछ ये किताब पे, मुझे ये ऐसे इंप्रेशन मिला कि अदालत इसमें इन्वॉल्व नहीं होने जा रही। अगर तो ये इंप्रेशन गलत, अदालत अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर अदालत इन्वॉल्व नहीं हुई तो ये खराबी की तरफ जा रहा है पूरा मामला। ताहिर कादरी साहब आ रहे हैं 15 को सुबह 8 बजे पहुंचेंगे कतर एयरवेज से। 9 तारीख को लंदन आ रहे हैं कनाडा से, और 9 जून को, और उसके बाद यानी आगे बस आजकल में, और उसके बाद वो वहां स्टे करके मैनचेस्टर में कोई उनका प्रोग्राम है, उसके बाद वो कतर एयरवेज से यहाँ पहुंच जाएंगे 15 को। 17 तारीख को वो मॉल रोड बंद करेंगे वो फजर तक, अफ्तार से लेके और फिर फजर तक, फजर की नमाज तक मॉल रोड बंद होगा। और ये बात ध्यान में रहे कि 17 तारीख को इससे कतई नजर के क्या होगा और क्या उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि फिर इत्तेकाफ पे बैठेंगे और फिर ईद के बाद ऐलान होगा। लेकिन असल मसला ये है कि जो एफआईआर है, एफआईआर 302 की एफआईआर कटी हुई है मॉडल टाउन पे जो वाकया हुआ था, और वो बाकी नजफी रिपोर्ट भी लोगों को याद होगा। बाकी नजफी कमीशन इस तरह से बनाया गया था कि वो कमीशन में कुछ जजों ने पहले रिटायर हुआ, बड़ा टेक्निकल काम हुआ, तो एक दिन रिटायर हो गए, कमीशन टूट गया, दूसरे रिटायर हो गए, फिर वो रिपोर्ट बनी, फिर तीसरा रिटायर हो गया, इस तरह करके कमीशन बनाया गया था। उसमें 14 लोगों की शहादत हुई थी वहां पे, उसमें से 10 इनके थे और बाकी 4 यानी ताहिर कादरी साहब के साथी थे, और 4 लोग थे जो वहां सड़क पे खड़े हुए थे जिनको गोलियां लगी थी। और उसमें जो 302 की एफआईआर कटी थी, एक तो गवर्नमेंट ने कटवा दी थी अगले दिन जो कटवाई थी वो
انہی کے اپنے لوگوں پہ طاہر القادری صاحب کے لوگوں نے مارا ہے. یعنی یہ انہوں نے جب آرمی چیف سے ملاقات کی تھی عمران خان نے اور ڈاکٹر طاہر القادری نے, اس کے نتیجے میں جو ایف آئی آر کٹی تھی, اس ایف آئی آر کے اندر نامزد ہیں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف صاحب, چودھری نثار صاحب, سعد رفیق صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب. ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, ایف آئی آر 302 کی کٹی ہوئی ہے. کمیٹی بھی بنائی گئی تھی لیکن کچھ حل کوئی حل نہیں نکلا. اور اس کے بعد پھر یہاں پر بھی جب اسلام آباد میں آئے تو یہاں پر بھی گولیاں چلی 31 اور 31 کی رات کو, اس کی بھی ایف آئی آر ہیں. اب یہ طاہر القادری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی چیف نے وعدہ کیا تھا انصاف دلوانے کا. اچھا اب کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا اس یہ آگے, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ معاملہ طاہر القادری صاحب جو دوبارہ آ رہے ہیں, یہ میں آگے کسی جگہ پہ بتاؤں گا کہ $30 ملین طاہر القادری صاحب کے بارے میں یہ بات آئی نا. طاہر القادری صاحب کی سیاست سے ان کے جو طریقہ کار ہے اس سے بے شمار اختلافات ہیں. یہ بات نہیں بیچ میں آئی تھی کہ پیسے دیے گئے ہیں, پیسے آفر ہوئے تھے, پیسے آفر ہوئے تھے $30 ملین آفر ہوئے تھے, وہ انہوں نے لیے نہیں کیونکہ, اور یہ اس دفعہ یہ بات غالباً سامنے آ جائے گی کہ کس شخصیت نے آفر کیے تھے, اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی نالج میں ہے پاکستان کی اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے کہ $30 ملین آفر ہوئے تھے, انہوں نے نہیں لیے تھے, لیکن وہ آفر کرنے والی شخصیت کون تھی ان کا نام بھی آ جائے گا, ان کا شاید کوئی ریکارڈ, انہوں نے کوئی لکھ کے بھی چیز دی تھی کہ میں آپ کو یہاں پہنچ جاؤں گا, وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. طاہر القادری صاحب اب جو آ رہے ہیں وہ سارا سامان وہ تیار کر کے لا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ یہاں کے کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کی کون سی جماعتیں ہیں جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جوائن کریں گی؟ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ آرمی چیف انصاف دلوائیں, اور اگر تو اس پہ عدالت ایکٹیو ہو جاتی ہے تو عدالت کچھ کرے. دیکھیں یہ معاملہ خراب ہے, خرابی کی طرف جا رہا ہے. عدالت اس پہ ایکٹیو ہو کے کچھ کرے. جو پولیٹیکل شخصیات ہیں وہ آپ نے نوٹ کیا آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہے ہیں, بہت سارے وزیر غائب ہونے شروع ہوئے ہیں, بہت ایکٹیو تھے بہت سے لوگ, اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے یہ خاص طبقہ ہوتا ہے نا جو وہ میں کہتا ہوں سورج مکھی کے پھول ہوتے ہیں. آپ نوٹ کریں کتنی شخصیات میڈیا سے غائب ہو گئی ہیں جو بڑا چیخ رہی تھی چلا اچانک غائب ہو گئی, ان کو دیکھتے سورج اس طرف جا رہا ہے وہ ادھر جاتے ہیں, مشرف صاحب کے ساتھ ادھر. تو وہ جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ وہ اپنا رخ چینج کر رہے ہیں اور وہ غائب ہو رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور باقی بہت سارے لوگ غائب ہوتے نظر آئیں گے, کچھ فارغ ہو جائیں گے. ایک بس آخری مجھے پتا ہے ٹائم ختم ہو گیا, انہوں نے الیکشن کمیشن سے نااہل ان کو بہت سارے لوگ نہ ہوں, انہوں نے واردات کر دی. الیکشن کمیشن کے لوگ انہوں نے پاورز لے کے صرف چیف الیکشن کمیشنر کو دے دی. ان کو ڈر ہے کہ کے پی سے سندھ سے باقی لوگ ایسے نہ آ جائیں جو کہ دوسرے پارٹیوں کے اور ہمارے لوگوں کو نااہل کر دیں. وہ بھی ایک نیا کرائسس کھڑا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن. ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی تو دبئی پہنچ گئی ہے. ہوتی دبئی میں, پاکستان تو ایسے آتے ہیں, وہ دبئی میں ہوتے ہیں. وہ عاصم حسین کا دیکھیں نا مسئلہ, ان کو پھر یقین دہانی کروائی گئی تھی ایان علی کے حوالے سے, عاصم حسین کے حوالے سے. نہ ایان علی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, نہ عاصم حسین کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, نہ ایم کیو ایم کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, نہ میاں نواز شریف کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, نہ پبلک کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کسی کا مسئلہ حل نہیں, خارجہ پالیسی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, مطلب سارے مسائل, لیکن انہوں نے حل ہونا ہے. بہرحال آئی ہوپ کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ انہوں نے حل ہونا ہے. نہ طاہر القادری صاحب کے کو انصاف مل رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں مل رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کل سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اینڈ آف ٹائمز کو, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ کل شام 2 دن تو تعریف بغیر تھے سوال جواب آپ کے ساتھ رہے, لیکن کل انشاءاللہ کل شام 5:05 پہ ایئر وائی نیوز پہ میں منتظر رہوں گا. بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, مل رہے ہیں لوگوں کے ان کا, سب کو منتظر رہوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کو لاسٹ کامنٹ. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردو نواح کے لوگوں کا سب خیال کیجیے. اللہ حافظ.